السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ میں نے کب خواہش کی تھی تمہاری، کہا تھا نا دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا۔ آنسوؤں سے روتے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ بس ایک پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدا تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے کہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم کو چھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چمکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آنا تھا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے رات کو اسے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانا کھا کے چائے پی کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر عائشہ کو لگا انہوں نے وجدان کے ہیولے کو دیکھا ہے۔ یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوئے تھا، لیکن وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ اس کے گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاک کستری لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پہ سج گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر لے آئی۔ اچھا طریقہ ہے سب کو پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے، یہ لے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی کہ تیری بات نہیں مانی، تو جیتا میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود مسکرائی۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس تک چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ جانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر پٹرول کی بارش کر دی تھی۔ چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اس کو پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ کیا التجا تھی! فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں؟ میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجئے، میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیے، مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ بہت چاہا اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اسے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا، میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی، اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازوؤں میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا رہا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک پیکر دکھائی دیا۔ جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پہ جذب کرتا ہے، وہ ہتھیلی کو کبھی الٹتی کبھی سیدھا کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔
وجدان بےتاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا. پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی. رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی. ملیحہ نے پلٹ کر تو دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتے ہوئے گیٹ سے نکل گئی. ملیحہ پلیز رک جائیں. وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا. وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی. وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی. میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور کب تک آپ مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں. وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی. پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی. وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا. عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا. انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا. اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئی مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا. واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئیں. انہوں نے باہر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا. ان کی چھٹی حصے انہیں وارننگ دی تھی. یک دم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کو جھنجھوڑ کر اٹھایا. اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے. وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے. وجدان آ گیا. انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا. ہاں، اور چلا بھی گیا ہے. میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں. وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے. بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا. اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے آئیں. وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں اور کیسے گیا ہے، اور اگر چلا گیا ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، واپس آ جائے گا. مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے پاؤں پیر پھول رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے. ان کے پاس سوال کا وقت نہیں تھا. فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے. وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے سلیپر پاؤں میں اڑستے باہر بھاگے. عائشہ باہر آ گئی اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگی. مصطفیٰ عظیم اس طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے. ان کی اور مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھی اور وجدان کی بائک بھی. اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے. تیزی سے سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے. دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے. جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ. کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا. میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا. تم جا کر اسے لے آؤ. تمہارے ابو بھی گئے ہیں. کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کے ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑ کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنی پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے. جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو. وہ رونے لگی تو مزمل ساتھ کھڑی ہوئی انیکا آگے نکل کے ان کے پاس آئی. انہیں ساتھ لگا کر چپ کرانے لگی. امی پلیز آپ روئیں تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں. ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا اور پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا. گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا لیکن عظیم مصطفیٰ مل گئے. اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا. پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کر کے نکل گئے. 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے. وجدان نہیں ملا. عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے. انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے. انیکا نے مرجھائے چہروں پر امید جگانی چاہی. میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں. کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون سٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا. سب سے پہلے اسے آفاق کا نمبر نظر آیا. اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا. انہیں مزمل وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا. اچھا. ان کی آواز سست ہو گئی. مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں. آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا. فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں. پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے. امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا.
آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا، میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ایسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ واپس آ جائے گا؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنے زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا سوگ منا رہے تھے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدا دروازہ کھول کر اندر آئے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو۔ آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو نہیں سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، نور الہدا ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور الہدا کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدا کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کرو نور الہدا، وہ برداشت نہیں کر سکے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی۔ نور الہدا چٹخ کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان، کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا؟ بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے، پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے۔ چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہدا، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟ سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگے، ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ آپ کو معاف کر دے، لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تو کیا، اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے۔ پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تند و تیز لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ اس نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سڑک کر ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے، میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی۔ کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن اتار دے، جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟
مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کا قاتل ہوں میں، میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی، لوگوں مجھے مار ڈالو۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی رہی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی۔ چاچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرا آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائیڈ میں رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر میں پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے پس پس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چاچا نے آنکھیں سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے سر پر پہنچ کر اس کا شانہ دبوچ لیا۔ ہاں بھائی بول، کون ہے تو؟ اور ادھر گھسا کیا کر رہا ہے؟ اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کے اسے چپ ہونے کو کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر چھپا ہوں۔ کس کو پتہ چل جائے گا؟ چاچا اسی کے لہجے میں بولا۔ وہ جو اندر ہیں۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹی نے ڈر کے مارے تالا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟ چاچا بولا۔ وہ دروازے سے نہیں گئیں، پھر؟ چاچا نے چونک کر پوچھا۔ وہ وہاں سے اندر گئی ہیں۔ چاچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ اوئے، وہ یہاں سے اندر گئی ہیں؟ کمال ہو گیا۔ چاچا نے روشن دان کی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے، جس میں سے کوئی بچی بھی مشکل سے گزرتی ہے، اور اس کی باتوں سے تو لگتا تھا وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں، اگر انہیں پتہ چل جا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ چل نہیں بتاتے، پر ہمارے ملنے پر تو پابندی نہیں۔ اور چھوٹے، تالا کھول۔ وہ بدستور مذاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا، جس نے تالا تو کھول دیا لیکن دروازہ بھیڑا رہنے دیا۔ تو اسی لیے چھوٹا ہے۔ چاچا اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا، پھر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور چارپائیاں باہر بچھانے لگا۔ اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھانکا، پھر انہیں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اور پایا یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ادھر ہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئی، پھر تندور پر چڑھ گئی۔ انہوں نے روشن دان سے اندر چھلانگ لگا لی۔ وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہیں، اس نے کہا، پھر پلیٹیں اٹھا کر دیکھتا اور گلاس جھاڑتا ہوا انہیں ایسے تلاش کرنے لگا جیسے سوئی ہوں۔ دیکھ، روشن دان سے چھلانگ لگا کر اندر آئی تھی، اب روشن دان سے چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ایسا کر، تو اسے باہر جا کر ڈھونڈ جا۔ شاباش، اس نے پچکار کر کہا۔ ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو گیا۔ وہ باہر آ گیا اور سڑک پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا، جیسے اندازہ کرنے لگا کہ وہ کدھر گئی ہوں گی۔ پھر ایک سمت کا تعین کر کے وہ دوڑ پڑا۔ جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے تھے، ویسے بھی رات بھر بھاگنے کے بعد اب اس کے زخمی پاؤں جوتا پہننے کے قابل رہے بھی نہیں تھے۔ وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ چاچا یہ کون تھا؟ چھوٹے نے سوال کیا۔ پاگل تھا بیچارہ، چاچا نے کہہ کر چارپائی اٹھائی اور بچھانے کے لیے باہر لے آئے۔ رات آفاق کے آنے کے بعد ساجد بھی جلد ہی پہنچ گیا تھا۔ ساری رات وجدان کی تلاشی جاری رہی، دستکیں ہوتی رہیں، فون بجتے رہے، مگر لا حاصل۔ اتنا تو بتا دو عائشہ کہ آخر ہوا کیا تھا؟ کتنی بار کہوں مصطفیٰ صاحب کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب گھر آیا تو پہلے سے ہی پریشان تھا، بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملیحہ والے معاملے پر اپسٹ تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور اسے کہا کہ وہ ملیحہ سے شادی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلے گئی، واپس آئی تو وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، اور بس، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن آفاق کو بہت کچھ معلوم تھا۔ اس نے ملیحہ کے نام پر ان کو دیکھا، پھر سر جھکا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ابو،
میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ہسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ کچھ دن پہلے کے واقعے کو نظر میں رکھتے ہوئے مزمل نے کہا تو ساجد تائید کرنے لگا۔ بالکل ٹھیک کہا مزمل بھائی، ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر چلیں؟ آفاق اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فوراً ہی اٹھ گئے۔ پھر شہر کا کوئی ہسپتال اور کلینک ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ گھر لوٹنے پر ان کے مایوس چہروں کو دیکھ عائشہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، کمال ہے مصطفیٰ صاحب، میں ماں ہوں پھر بھی جس وقت سے آپ گئے ہیں مستقل دعا کر رہی تھی کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اور آپ باپ ہو کر بھی بیٹے کو لیے بغیر آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی طرف دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی خیال کے تحت مزمل نے انیکا کو مخاطب کیا، انیکا تم ذرا دھیان سے وجدان کے کمرے کی تلاشی لو، شاید وہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ گیا ہو۔ آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں یہ کام کر چکی ہوں اور مجھے اس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراً بولا، کیا؟ وجدان کا NIC، اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں۔ میں نے باقی جگہ بھی چیک کیا ہے مگر کہیں نہیں ملے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے۔ اس کا مطلب وجدان اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گیا ہے یقیناً واپسی کے ارادے سے نہیں گیا۔ ساجد پریشان کن لہجے میں بولا۔ مصطفیٰ عظیم تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہے تھے، اور عائشہ بھی دوپٹے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ آفاق نے انیکا سے پوچھا، اس کے استعمال کی چیزوں میں سے اور کیا کچھ غائب ہے؟ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے کپڑے، جوتے اور باقی سامان سب اپنی جگہ پر ہے، بلکہ مجھے اس کا والیٹ بھی اس کے بیڈ کے ڈرازر میں رکھا ملا تھا، اور تو وہ ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ گیا ہے۔ ملیحہ کی تصویریں؟ ایک دم ہی آفاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں، انیکا نے کہا، پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا۔ آفاق سے پہلے مزمل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفیٰ عظیم کے ہاتھ میں دے دی۔ ساجد نے ان کے ہاتھ سے 2 تصویریں لے کر ایک آفاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں ہی وہ پہچان گیا کہ یہی وہ تصویریں تھیں جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھیں، مگر اسے تردد ہوا، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی ملیحہ ہے؟ عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ یقیناً یہ تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں؟ مصطفیٰ عظیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں میں تھا۔ میں ملیحہ سے مل چکی ہوں، اس نے بم پھوڑا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ مزمل نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، کب؟ وہ بتانے لگی، جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے، پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہوں اسے کال کر لے، لیکن میں نے اس سے نمبر لے کر پھاڑ دیا۔ ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈالتے مزمل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے، شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ مصطفیٰ عظیم کے چہرے پر ویرانی مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیے بغیر بولے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تھکن کو محسوس کر کے سر جھکا گیا۔ پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ سانحہ واقعی بہت عظیم تھا۔ شوہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر عائشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو روتے دیکھ مزمل کی افسردگی گہری ہو گئی۔ اسے بیک وقت وجدان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے عائشہ۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگی۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہدیٰ نے سوچا آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟
قالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب، وہ بولے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گنہگار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور لا تعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی، ضد اور ہٹ دھرمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شہرت کاٹی ہے، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے، ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے۔ میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نامہ ایمان میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں، مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں، محبت۔ میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑے ممانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ اور آفاق کے سوا ہر شخص شوق رہ گیا تھا، بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ پھر وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے میں اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کے دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے؟ مجھ میں اتنا تو ضعف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ضعف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا، اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر آپ ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بد دعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کام جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بد دعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔
آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی مانگنے کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حواس باختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بول کر ان کا ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن، بابا جان نے اب ان کا آواز تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کرے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیاں، خالہ اور تمام کزنس بھی۔ اب قصرے فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورش میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ مامو جان، نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ، ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی بچا ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا مامو جان۔ جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان۔ تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ ہاں، مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصے فاروقی میرے لیے کچھ نہیں رہا، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ اب بابا جان سے ناراض ہے۔ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہونٹ ڈبا کر بولتے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھورتے رہے۔ انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کی طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی؟ ہر سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا، نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ اس کی طرح استادہ ہو گئے تھے، ان کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا بابا جان کو گلے لگا لے، دوسری طرف جی چاہتا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت کھینچ رہی تھی دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے، سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کر بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ رکھی۔ اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ تب بھی یہی ہوتا تھا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟
بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اسی کمزوری نے ہی پھپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی ناروا رہا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتی؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا، بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی مومانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی۔ یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ امنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی مومانی سہم کر بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے پرسوں۔ جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نگل گئی ہے یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کرا دی ہے، اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی اطلاعات پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا؟ جو سانحہ گزر چکا وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی مومانی پریشانی سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جان آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے، پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر اثر کیا ہے، اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے، اور اب تک تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا۔ غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی، ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا، وہ چشم تصور سے وجدان کو کریا کریا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص ایک دم کہیں سے آ دھمکا۔ اس کے سر کے بال اور بڑھی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد تھے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی ابھی وہ ادھر تھی۔ نہیں ادھر نہیں، ادھر، ہاں ادھر ہی تھی، پھر پتہ نہیں کدھر گئی۔ انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئی، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کے رائے گاہ جانے پر اس نے یک دم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو بتا مجھے وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتہ ہے، بول کدھر ہے وہ؟ وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیاناش کر دیا، اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔
تبھی اسے نمازیوں کے بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف سے بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا، پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دیر مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھڑکتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مستنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسے متبرک جگہ تیری بدماشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑ رہے تھے، اسی رفتار سے لاتے اور گونسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اسپیکر پر نگاہ جمائے اپنی ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری قوت لگا کر خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کو بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی۔ پھر جیسے اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا۔ پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پٹا رہا لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب جو انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کے چاروں طرف نظر گھمائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ اوندھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اسے فریاد کی صورت پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنا ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار کیا تماشا چل رہا ہے۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے مطلق دھیان نہ دیا ہوا اخبار میں چھپے خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی دی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات اندراج میں ان کا سر درد تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے۔ فراغت و فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہ مات دیتے رہے، مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پہ چاہتا فصل منڈی میں بیچ دیتا، کوئی باز پرچ نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدا سے بھی کہا کہ وہ اب زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدا ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے، مگر نور الہدا نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں، اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گوملن بابا جان نے سر اٹھا دیا تھا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ ان کی تو پوری زندگی بابا جان کا پچھتاوا بن گئی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بحال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے،
ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو بیٹا، ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدا کی بے اعتنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا اور نہ ناراضی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی تھی، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی ہرا کر دے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی فرصت بھی نہیں کی، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے وہ کٹ کے رہ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدا کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدا ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا آج بھی ہے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے خود بھی انہیں سختی سے کہہ دیا ہے کہ بابا جان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتے نور الہدا۔ کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کہ ایک تمہیں اتنی توفیق ہوئی ہے کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ پالا۔ بابا جان بیار ہیں؟ اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پہ بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے، تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، لیکن تمہاری ضرورت ہے انہیں۔ کبھی 2 گھڑی ان کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں۔ تنہائی، وہ زہر خند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت میں ڈالتے ہوئے کہنے لگے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل، اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو، کیا تمہیں حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والا بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ کے چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان چلا گئے تو کہا، نور الہدا سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اسے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، کہاں تو میں نے اسے ہی ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن پچھتاؤں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب پسماندہ گاؤں چنگ میں آبادی محض چند 100 نفوس پر مشتمل تھی۔ مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے معززین میں ہوتا تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے، اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی، جنہیں گاؤں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے۔ مولوی عبدالخالق سے پہلے ہی وہ اذلان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی نہیں چھوڑا تھا، اور بحسن و خوبی دین اور دنیا میں توازن قائم رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی خطوط پر کی۔ پیشے امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے، مگر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالخالق نے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھولی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ بنیادی ضروریاتی زندگی کا سامان بھی موجود ہوتا تھا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل سٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔
مولوی صاحب نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا تھا۔ رفیقہ ہاجرہ بی بی بقید حیات تھی اور مولانی جی کے لقب سے خاص و عام میں مشہور تھی۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بندھی روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا وہ نیند سے جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنی دکان پر اٹھاتے جو پھر ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جس سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھ کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھتے، ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسائل زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھائے اور اب چلچلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں کسی سائیں کے چرچے زور پکڑ رہے تھے جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا، اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو کچے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی، مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے۔ پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ گناہ ہو۔ دور دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا، تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی کوئی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا ذی-روح جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گرد آلود تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نکور سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نگاہ سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تجھے یہاں کھینچ لائی؟ وہ اس کے پرگند لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے کہ وہ یہاں کا نہیں، تو پوچھ لیا، آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں، مگر انہوں نے نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں، لیکن اب خواہش ہے کہ اس سے پیچھا چھڑاؤں، مگر وہ ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا
تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترہم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او چلیا بندہ خواہش دا کارے، اب باہر کھلے نہیں پھردی، آدمی دے وچ ہوندی ہے تے تو اپنے اندر انہیں چھپا بیٹھے۔ اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ، وہ تنبیہ کے انداز میں بولتا انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ یہ آنچل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گھمبیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے۔ تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سننی تھی کہ اس پر ہیجان طاری ہو گیا۔ میں سر پٹ دورا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کی بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا، مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا۔ اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا، جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہیں، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے۔ کیسا خدا ہے تو؟ بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر۔ پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا۔ یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینچے اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ ایک دم ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے آواز سنی؟ وہ آسمانوں پر بیٹھا مجھ پہ ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا تھا کہ ایک جانب نظر جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی، مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں؟ خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتے جانے کسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی، لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ بدستور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت برے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالخالق گھر آئے تو ملانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑے سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل گئے۔ دینو تانگے والا روز کی طرح سواریاں اتار کر دوپہر کو کھانا کھانے گھر کے جا رہا تھا۔ مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو تانگا روک لیا۔ السلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام، گھر جا رہے ہو علم دین؟ مؤدب انداز میں بولا۔ جی مولوی صاحب، پر آپ کا ارادہ کدھر کو ہے؟ حکم ہو تو چھوڑاؤں؟ اس کی پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا، کیوں زحمت کرتے ہو بھائی، میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائیں کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، پھر بولا، لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے، کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ حیرت ہے، مسافر کے پاس زنجیر کرنے کا وقت آ گیا اور وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اس سے لا تعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بھرے چہرے کو دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا، اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپسی کے راستے پر پلٹ گئے، لیکن بیچارہ دینو کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی بات سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھوں میں اٹھائے باہر آ گئے، مگر آج بھی نہ ٹرے اسی طرح گھر واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔
وہ دور سے ہی دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی کے لیے قدم موڑتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا۔ دینو اپنا تانگا لیے وہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں، پھر بھی مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر اس نے تانگا روک دیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب؟ اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں معلوم، وہ بھید سے بولے۔ تجھے کیا لگتا ہے علم دین، وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا؟ اس کا یہاں آنا پہلے سے طے ہے۔ اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے، جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلتے چلے گئے اور دینو ایک بار پھر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کسے سوچی پہ گیا دینو؟ چل پڑ، شامو شامے واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹھوکا تو کی آواز نکالتا تانگا بڑھا لے گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھتا چھوڑ کر مسجد آ گئے۔ وضو کر کے اذان دی، پھر با جماعت نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب، مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گیا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگا، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ جلدی میں بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر کر دوں۔ مولوی عبدالخالق حیرانی سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں سے مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین؟ لاڑی اڈے پر سواریوں کے انتظار کر رہا تھا، یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا۔ پاس جا کر دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے اسے جیسے تیسے کر کے ٹانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لے آیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر ہی پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالخالق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پڑیا لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر دینو کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مولوی صاحب اندر سے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر لے آئے اور اس کے سرہانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ملانی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوق الحال شخص کو دیکھ کر اچھمبے سے سوال کیا۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ حلیے سے تو پاگل لگتا ہے، وہ فوراً بولی، پر باتوں میں سیانہ ہے، ہوش میں آئے گا تو خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولی تو مولوی صاحب جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے، او کرموں والی، کہا نا مہمان ہے۔ اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آ، انتظام کر، بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے۔ ملانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے آئیں۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ پوری رات مستقل مزاجی سے سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی نماز انہوں نے برخاست کر دی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتے، کبھی تولیہ بھگو کر اس کے پیروں کے بائیں رکھتے۔ پاؤں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کے تندور کی طرح جلتے جسم کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیحات پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بھڑا ہوا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔
دن کے دن میں تو اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا، یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی۔ اپنے دروازوں کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بجا کر گلی میں کھڑے تم سے اعانت کی درخواست کریں، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور بے کسی کا حال کسی دوسرے پر آشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالخالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں کراہنے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا تھا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں کرا رہا تھا۔ یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ ملانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی کیا ہے، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دے۔ اسے دیکھتے ہوئے ملانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال لینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کے ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئی جس کے گرد 4 دیواری ناپید تھی۔ ایک اوپن کچن تھا جس میں مٹی کا چولہا اوپلوں کی مدد سے سلگایا جاتا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا لیا اور اسٹیل کا گلاس لیے صحن میں چلی گئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈول میں سے دودھ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالخالق کو دیکھنے لگی، جو سائیں کا شانہ ہلا کر اسے اٹھ کر بیٹھنے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ یوں ہی سر پٹک کر کراہتا رہا تو مولوی عبدالخالق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے دیتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا لیا۔ مولوی عبدالخالق دھان پان سے آدمی تھے، پھر عمر بھی کافی ہو چلی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا، مگر خاک نوردی نے اس کے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اسے اٹھا کر بٹھانے میں مولوی عبدالخالق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالخالق نے ملانی جی کے ہاتھوں سے گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اس نے گلاس ہاتھ مار کر دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر پڑا تو وہ ڈپٹ کر بولے، تو بھی چل رہی ہیں، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے پر رزق سے کیا ناراضی ہے، چل پی جا چپ چاپ۔ اس نے اپنی نیم گنودہ آنکھوں سے انہیں دیکھا جن میں سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی وحشت ناکی دیکھ کر ملانی جی تو گھبرا ہی گئی، مگر مولوی عبدالخالق ذرا متاثر نہ ہوئے اور کہا، ایسے کیا گھورتا ہے؟ وہ چپ چاپ انہیں گھورتا رہا، حالانکہ آنکھوں کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی تھوڑی دیر بعد اس کی پلکیں جھک جاتی۔ یہ لے دودھ پی، پھر دوا بھی کھانی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسے ہر بار دوسرا گھونٹ بھرنے سے پہلے توقف کرنا پڑتا۔